السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان میں اور ایون غیر رمضان میں یہ بس ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسے جو ہے نا وہ کسی بھی دعویٰ آرگنائزیشن مدارس کو نہیں دے کے کسی غریب، کسی غربا، اپنے پڑوسی، اپنے ریلیٹیوز، آپ کے امپلائیز میں جو غریب ہے ان کو دے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ نے دعویٰ کو دھندا بنا کے رکھا ہے۔ یہ لوگ دعوت و تبلیغ کو انہوں نے دھندا بنا دیا ہے خود کی جیبیں بھرنے کے لیے۔ آپ ان کے لائف سٹائل دیکھو، یہ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، بہت ہی مست ان کا چل رہا ہے، کوئی ان کو جو ہے پرسیکیوشن جھیلنا نہیں مل رہا ہے۔ انفیکٹ ان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے دوسرے لوگ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا آرام سے بیٹھ کے گھر میں کھا رہے ہیں، تو کسی بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو نہیں دینا چاہیے ڈونیشن۔ آپ اپنا زکوٰۃ نکالے، غریبوں کو دے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے نظر میں بہت سارے لوگ جو ہوں گے آلریڈی غریب، آپ کے امپلائیز غریب ہو گئے، آپ کے نیبر میں کوئی جو ہوں گے جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ بندہ غریب ہے، کما کے کھاتا ہے، لیکن تب بھی اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی مسلم محلہ دیکھو، وہ غریبی ملے گا، وہ آپ کو کوئی ایک دم، خاص کر انڈیا میں اور پاکستان بنگلہ دیش کا تو اور حالت خراب ہے۔ تو کوئی بھی جگہ آپ دیکھنا زیادہ تر آپ کو غریب ملے گا۔ تو ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا پیسہ جو ہے غریبوں کو نہیں دے کر یہ ویسٹ میں جو ہے دعوی آرگنائزیشن اور ویسٹ کی مسجد بنانے میں کیوں خرچہ کریں ہم لوگ پیسہ۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس کو ایک بار سوچ کے دیکھو۔ اور میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک جتنا دیکھا ہے یہ لوگوں نے دھندا بنا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک ہے حمزہ ڈین، جس کا چینل ہے، میں منہ کھول کے بولتا ہوں کہ وہ جو ہے سیدھا جو ہے نا اپنے ڈیتھ کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگ رہا ہے، پرسنل ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے کما کے دوسروں سے ڈیٹ لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، قرضے میں ڈوب رہے ہیں، پھر کما کے دوسروں کو دے رہے ہیں۔ یہ بھائی صاحب دائی بن گئے ہیں، اتنے فالوورز ان کے آ گئے ہیں، اب یہ اپنے فالوور سے چندہ مانگ رہے ہیں، جسٹ امیجن، اپنا پرسنل ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ اتنے سارے لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کے ان کو پاؤنڈز اور ڈالرز میں پیسہ دو، تو ان لوگ جو ہے ایک دھندا بنا لیا۔ میں تو یہی آپ کو جو بار بار بولوں گا کہ دے ہیو میڈ بزنس انٹو چیریٹی۔ یہ تو بینک تو پھر بھی لون کو بزنس بنایا ہے نا، دے ہیو میڈ چیریٹی دیئر اون بزنس۔ اور یہ دکھاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کو ہم یہ کر رہے وہ کر رہے۔ ارے بھائی تمہارے پاس جتنا ہے نا پیسہ اس سے کر دو، اپنے نیبرہڈ میں کر دو، بہت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر سب لوگ جو ہے نا انڈیویجولی اپنے ہی نیبرہڈ کو اچھا کرنے، اپنے ہی محلے کو اچھا کرنے کا سوچ لیا ہے نا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی جگہ جیسے پیلسٹائن ہے یا کہیں اور جو ہے کرائسس ہے وہاں پر دینا چاہیے، لیکن یہاں پر اتنے سارے جو ہے ڈونیشنز کے کھل گئے ہیں کہ کس کو ٹرسٹ کرے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ سب جو ہے اپنا ڈونیشن کا کھول کے رکھا، کس کو ٹرسٹ کرے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کے نام پہ یہاں پر ہم لوگ کے یہاں پر پاس بھی لوگ آتے ہیں، آج تک کشمیر کے لوگ جو ہے ادھر پر گھومتے رہتے ہیں کیلکٹا میں یہ مانگنے کے لیے کہ بھائی ہم لوگ کشمیر سے ہیں۔ اب کیسے ٹیسٹ کرے بتاؤ؟ یہ تو دھندا بن گیا ہے نا، جیسے بیگنگ جو ہے ایک دھندا بن گیا ہے۔ مطلب کتنا انفارچونیٹ بات ہے۔ آپ بیگرس لوگ کو دیکھو گے، سب سے زیادہ مسلمان آپ کو ملیں گے۔ انفارچونیٹ، کتنا انفارچونیٹ بات ہے۔ یہاں پر ہم لوگ ایک بیگنگ کرائسس سے جھوج رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر یو اے ای میں لوگ جو ہے اٹھا کر بیگرس کو جو ہے ڈپورٹ کر رہے ہیں، بیگنگ کو کرمنل یہ کر رہے ہیں۔ تو سوچو کتنا خراب بات ہے۔ یہ آن لائن بیگنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ڈونیشن، ان کو خالی ڈونیشن ہی چاہیے۔ بھائی اپنا پیسہ کماؤ اور اپنا لگاؤ۔ اور میں یہ بھی بولتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم کہ کوئی عالم ہے، وہ اپنے جو علم وہ جو سیکھ رہا ہے اس کو اگر وہ بیچ رہا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ ان کا اسکل ہے، اس کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بیچ رہا ہے، اس سے وہ پیسہ کما رہا ہے، وہ قرآن سے پیسہ کما رہا ہے، قرآن پڑھا کے دوسروں کو پیسہ کما رہا ہے، کوئی علم سکھا کے دوسروں کو پیسہ کما رہا ہے، جتنا چاہے۔ میں تو بولتا ہوں کروڑ پتی ہونا چاہیے وہ لوگوں کو، لیکن ڈونیشن مانگ کے جو ہے، ٹھیک ہے، میں ڈونیشن کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو فل ٹائم میں آپ کا ڈونیشن کا ہے بھائی۔ کوئی بھی مسجد میں جاؤ، کوئی بھی اس میں جاؤ، اس فلاں ادارے کے لیے ڈونیشن، ارے
تو یہ اتنے فلاں ادارے بند کیوں رہے، میرا یہ سوال ہے. یہ کرائسس ختم ہونا چاہیے نا. تو یہ تو اور بڑھ رہا ہے. پتہ جتنا ہم لوگ ڈونیشن دے رہے. ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. میں جو نا کیٹو وغیرہ میں دیتا تھا، اور بھی جتنے سارے جو ہے میڈیکل ایمرجنسی والے جو ویب سائٹ ہے نا، امپیکٹ گرو، وہ سب میں بھی دیتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ میرے کو کال کر رہے ہیں کہ سر اس کا یہ ہے، آپ اتنا آپ دے دیے، ایک ایمرجنسی ہے اس کو اتنا دے دیے. تب میرے کو ریئلائز ہوا کہ بھائی یہ لوگوں نے تو امپلائیز رکھ لیا ہے. یہ لوگ تو ایک پیرالل گورنمنٹ بن گئے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ لوگوں کو جو ہے فری ایجوکیشن، فری یہ کرے. یہ لوگ اپنے سے دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں پیسہ وہ لوگ تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا ڈونیشن نہیں دے کے، آپ کے آس پاس ہی کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے غریب ہیں. اگر آپ انہی لوگ کو اگر کسی کو فائنینس کر دیتے ہو نا، یا انہی لوگ کو پیسہ دے دیتے ہو نا، یا پھر ہم تو یہاں تک بولتے ہیں مسجد بنانے میں بھی اگر آپ دے سکتے ہو تو کوئی اس میں، حالانکہ بہت مسجدیں آلریڈی بن چکی ہیں، لیکن مسجد پھر بھی اسلام کا شاعر ہے، اسلام کا سمبل ہے. اور نالج ایکچولی مسجد میں ہی بٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ فری ہو یا پھر پیڈ ہو. ٹھیک ہے، وہ مسجد میں ہی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا اس طرح کا ڈونیشن کا جو ہے، اور یہ کیونکہ آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ کو خود کا بھی آپ لائف سٹائل دیکھو گے تو یہ لوگ فل ٹائم دائی ہے. فل ٹائم دائی ہے مطلب یہ لوگ کوئی اور کام نہیں کرتے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو کنورٹ کریں. ہماری دعوت کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے. آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے گا تو آپ بھی اس کے ثواب میں شامل ہوئیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کنورٹ کرا لینا ہے نا، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. اب بولے ہاں اتنی بڑی بات بولے، ہاں میں صحیح بول رہا ہوں، کیونکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تم اگر دعوت کر رہے ہو تو اپنی دینی فریضہ انجام دے رہے ہو. جیسے میں نماز اگر پڑھ رہا ہوں تو میں اپنا دینی فریضہ انجام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں پیسے چارج نہیں کر سکتا کسی سے بھی. یا حج کر رہا ہوں، یا روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی بھی عبادات کر رہا ہوں، یا کوئی بھی ایسا عمل میں کر رہا ہوں جو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں پیسے چارج نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو تو آپ اس کے لیے جو ہے، ایک تو سب سے بڑی بات تو آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہو نا. لوگوں کو مینیپولیٹ کیسے کر رہے ہو؟ آپ کروڑوں روپے جو ہے دعوت میں لگا رہے ہو سپوز. ٹھیک ہے، کروڑوں روپے دعوت میں لگا رہے ہو، لوگ دیکھ رہے. تو لوگ آپ کے آرگیومنٹ کو دیکھ رہے ہیں، یا لوگ یہ دیکھ رہے ہیں واو کیا سٹیج ہے، واو کیا کیمرہ ہے، واو کیا ویژولز ہے. اگر یہ سب کو دیکھ کے امپریس ہو کے اسلام میں آ رہے ہیں تو اب ان کا اسلام قبول ہے؟ یہ سب دیکھ کے آ رہے اسلام میں، یا پھر اسلام کے آرگیومنٹس پہ، اسلام کے ایویڈنس کو دیکھ کے آ رہے ہیں؟ اور اسلام کے ایویڈنس کیا ہے؟ ایک واحد ایویڈنس ہے اسلام کا، اور وہ ہے قرآن. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ایویڈنس دو سب ایکسٹرنل ایویڈنس ہے. ایک ہی انٹرنل ایویڈنس ہے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ ہے قرآن. ٹھیک ہے. اور صحابہ نے بھی تو اسی طرح سے دعوت دیا ہے نا. صحابہ نے کون سا اسٹریٹ دعویٰ آرگنائز کیا ہے؟ کون سا تابعین تبع تابعین سے چندہ لیے ہے دعویٰ آرگنائزیشن بنانے کے لیے؟ انہوں نے جو بھی مال خرچ کیا جہاد کے لیے خرچ کیا. جو نئے مسلمس ہیں اس کو جو ہے ابھارنے کے لیے خرچ کیا، جو واقعی غریب تھے. ابھی تو یہ بھی دھندا بن گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے بولتا ہے بھائی میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے کو پیسہ دو. ٹھیک ہے، یہ سب چیز بھی ایک اسکیم ہو رہا ہے. یہ سب چیز بھی فراڈ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے صرف پیسے کے لیے جو ہے اسلام میں قبول کر لے رہے. پیسہ مل جا رہا، پھر اپنی مرضی کی زندگی جی رہے. تو یہ سب چیزیں بھی اب ہو رہی ہے. تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے جیسے صحابہ نے کیا کیا. صحابہ نے ایک واحد چیز کی کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسمٹ کیا. نمبر 1، بنا اپنا کچھ ایڈ کیے. کوئی سوال پوچھ لیتا تھا، اس کا جواب دے دیتا تھا اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی بحث مباحثہ اس لیول کا، جس لیول کا آج دیکھنے کو ملتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے صرف قرآن کو ٹرانسمٹ کیا. ٹھیک ہے، جو دعوت دی وہ قرآن سے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں ان کا نمونہ دکھایا انہوں نے. دے پریکٹس واٹ دے پریچ. لیکن آج کے دائس کو آپ دیکھو، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک پروپیگنڈا مشین ہے جو کہ صرف ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور جو لوگ آ بھی رہے ہیں وہ لوگ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. اینڈرو ٹیٹ ہے، سنیکو ہے. مطلب آپ بولیں گے ماشاء اللہ
اتنے گنہگار لوگ جو ہے اسلام کے اندر آ رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ سب جتنے بھی ال ریپیوٹیڈ لوگ ہیں، پلے بوائے ہے اور یہ جن کا ریپوٹیشن جو ہے آلریڈی خراب ہے، وہی کیوں اسلام میں آ رہا ہے؟ کوئی اچھا ریپوٹیڈ سائنٹسٹ جس کا ریپوٹیشن اچھا ہے وہ کیوں نہیں اسلام میں آ رہا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ایک جتنے بھی انفلوئنسر ہیں ان کی ایک پی آر ایجنسیز ہوتی ہے. تو وہ پی آر ایجنسیز کیا کرتی ہے؟ وہ پی آر ایجنسیز جو ہے وہ یہ بولتی ہے کہ بھائی اگر تم اسلام قبول کر لو گے، اور اگر تم جو ہے اگر چلو اسلام قبول نہیں بھی کرتے ہو، اور اگر تم اسلام کے بارے میں کچھ اچھی بات بول دیتے ہو یا پھر اسلام کے خلاف بول دیتے ہو، تو تمہارے فالوورس بڑھیں گے. یہی چیز تو ہو رہا ہے. یہ پورا جو ہے انفلوئنسرس لوگ جو ہے ابھی داعش کے ساتھ کیوں کولیب کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کولیب کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی دین اور آخرت سے کوئی مطلب ہے. وہ اس لیے کولیب کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے فالوورس بڑھے، اور بڑھ ہی رہے دونوں طرف سے، دائیوں کے بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی بڑھ رہا ہے. ورنہ ابھی اینڈرو ٹیٹ کو تو ابھی ریسنٹلی سب مسلم دائی گالی دے رہے ہیں. جب اسلام قبول کیا تھا تو ماشاء اللہ بردر اینڈرو ٹیٹ ہیز ایکسیپٹیڈ اسلام. وہ ہے تو مطلب جب تک تمہارے کنوینئنس کے حساب سے اینڈرو ٹیٹ بات کر رہا ہے تب تک ماشاء اللہ بردر، اور جب تمہارے کنوینئنس کے حساب سے بات نہیں کر رہا تو اینڈرو ٹیٹ ہیز مس گائیڈیڈ. تو یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے انسان بنیے، اچھے مسلمان بنیے. اور اسلام از لائک اے لائن، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ لائن، جسٹ لیٹ اٹ لوز اینڈ اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. اسلام کو جسٹ پریزنٹ آپ کر دیجیے گا نا تو وہ اپنے آپ کو خود ہی ڈیفینڈ کر لے گا. اتنا آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہائپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے یہ ہائپ یہ لوگ دائی لوگ بنا رہے ہیں نا، یہ لوگ ایکچولی اسلام کا نقصان کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ لوگ کو، اور کوئی مطلب کوئی کوانٹٹی میں لوگ آنا ضروری نہیں ہے کہ اس میں اسلام کا فائدہ ہو. کبھی کا نقصان بھی ہو جاتے ہیں جس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اسلام میں اور پھر جو ہے اپنا ہی بول بالا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو بس اتنا ہی ابھی کہنا تھا کہ اپنا ہارڈ اینڈ منی جو ہے نا یہ لوگوں کو مت دو. قرآن میں سورہ توبہ میں یہ چیز بیان ہے کہ یہ احبار اور رہبان آپ کا مال جو ہے ناحق طریقے سے لے لیتے ہیں اور آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. یہ وہی احبار اور رہبان ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہے بیسکلی.